کہ جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے الفاظ مستعار سر سید احمد خان مرحوم سے قرآن کے بند حضرت وہ علی قرآن فرماتے اس پر میں نے عرض جس کیا قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں یعنی میں نے عرض کیا قرآن من حکیم مخرج کے منہا یا معنی رسول اللہ علوم اے معارف اللہ کے رسول اس سے مفاہیم نکلنے کا میں راستہ اس کون کے سا ہوگا؟ جس حوض دیکھیے یہ لکھا ہوا مصطفیٰ سے ایگزٹ لوگوں کو نکلنے کا سیراب کر راستہ رہا اور اس عام میں طور پر چار آپ نے دیکھا چشموں ہوگا سے بڑے پانی ہالز میں اور یہ سرخ الحمدللہ روشنی اس میں ہوتی بڑی ہے جامعیت ہے اس کا اس اہتمام لیے کیا کہ جاتا ہے تنوع کہ اگر بھی خدا نہ ہے خواستہ بعض کوئی حادثہ ہو اعتبارات جائے سے لوگوں کو وہ جو معلوم ہو نکلنے سورسز کا ہیں راستہ ایک کون سا؟ یہ دوسرے کی مخرج ضد بھی ہیں لیکن میرے حضور ہاں نے خبر ان دی کہ میں ایک فتنہ ہوگا امتزاج اور تالیف کی تو کیفیت دیکھیے میں ایک بات عرض کیا چنانچہ کرتا ہوں ذرا توجہ میں نے کیجئے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ ہمارا حال کوثر و کیا ہے ہم تسلیم اور بڑے سلسبیل ریشنلسٹ کی قسم طرح کے لوگ ہیں یہ وہ زمانہ تین چشمے ریشنلزم جن کا سے ہے پانی اس حوض میں آ کر اگر ہم جمع ہوتے ہوا تو کیا ان میں پوچھتے سے ایک چشمہ ہے وہ مولانا فتنہ کیا ابوالکلام ہوگا آزاد اور مولانا کیوں ابو ہوگا العلا مودودی کی کہاں سے آئے دعوت گا اور حرکت اس کا ہمارے سوال یہ دوسرا ہوگا چشمہ ہے مولانا کب فراہی اور آئے گا مولانا اصلاحی کیوں کا کہاں تدبر اور کب کیسے تعمق بالخصوص ان سب کی نظم قرآن حیثیت کے علمی سوالات کی تیسرا چشمہ ہے بھائی کب آئے گا ڈاکٹر اقبال اور علم ڈاکٹر رفیع کیسے الدین کا آئے گا فکر علم ان کا تفکر کہاں سے آئے اور گا وہ اس علم پہلو سے کہ قرآن لیکن اصل حکیم جو کی عملی روشنی میں اعتبار سے اہمیت فکر والی شے جدید ہے کی بچاؤ کا تحلیل اور راستہ اس کا کون سا تجزیہ ہوگا محمد کہ اس کے رسول کون اللہ سے یہ حصے بتائیے صحیح ہیں کون سے غلط اور من پھر جو حصے مخرج صحیح منہا ہیں یا رسول ان کو حضرت علی قرآن نے یہ نہیں حکیم پوچھا کی فتنہ کیا تفہیم ہوگا میں کہاں سے آئے گا انکارپوریٹ حضور کرنا ان کیوں کا آ جائے گا امتزاج کب آ ان جائے کی گا آمیزش نہیں ایک چوتھا من چشمہ مخرج منہا یا رسول جس میں میں نے عرض کیا تھا اللہ کہ کے کہا رسول جا یہ سکتا بتائیے ہے کہ جب وہ کہ اس فتنہ سے رونما ہوگا تو نکلنے تصوف کا کی راستہ کون چاشنی سا ہے کہ جو میرے اس اس کا تبلیغ جواب قرآن ہے میں ارشاد شامل فرمایا ہوئی محمد رسول اللہ اور جس کے حوالے سے میں کتاب اسلاف کے ساتھ اللہ جڑا ہوں وہ اللہ میرا کی کتاب العروۃ ہے وہ المثقہ مخرج یعنی یہ شیخ کتاب الہند ہے کہ مولانا جس کو محمود حسن تھامو گے تو رحمہ فتنوں اللہ سے محفوظ اور شیخ الاسلام اس کے مولانا بعد آپ شبیر احمد فرماتے عثمان ہیں فیہ یہ چار تبع ما سورسز ہیں قبلکم جن سے میں نے کچھ حاصل کیا وخبر ما اس پر بعدکم مزید جو بھی وحکم اللہ ما نے ایک منطقی بینکم ذہن عطا کیا اس فلسفیانہ میں تم ذوق سے عطا پہلوں کیا کی بھی پھر خبریں سائنس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہوا اور اس کے قوم حوالے سے نوح اور کافی قوم ہود اور اور یہ ہے قوم میری وہ لوط اور قوم دولت صالح جو میں لٹا اور رہا آل ہوں فرعون یہ کون ہے من قبلکم میرے تم سے قافلے میں پہلے لٹا دے اسے وفیہ لٹا دے ٹھکانے خبر لگا ما دے اسے بعدکم اس دوسری جو کچھ بات کو تمہارے وہ بعد ہونے چاہے والا ہے اس کی تعلی خبریں پر بھی محمول موجود کر لے لیکن میں اسے بھی لیکن وہ وَأَمَّا کیسی ہوں گی بِنِعْمَةِ وہ بٹوین رَبِّكَ دی لائنز فَحَدِّثْ ہوں کے گی وہ حکم بین کا السطور امتثال ہوں امر سمجھتا ہوں اور ان کے اسی لیے لیے اسے انسان بار کو بار بیان کرتا آپ کو نشست معلوم ہے اول کہ کا عبارت نصف میں ثانی سطور ہوتی ہے اور ایک صف ہوا درمیان میں تھا ہوتا ہے قرآن ان پہ کچھ حکیم لکھا میں ہوا نہیں ہوتا سورہ You فاتحہ have کا to read مقام between the سورہ lines. فاتحہ سے متعلق قرآن کچھ میں بعد میں آنے تمہیدی والے حالات بھی تعارفی درج اور ہیں ابتدائی باتیں ان میں سے کسی لیکن کے اس طرح اعادے نہیں کی سو جیسے کہ ضرورت پچھلے نہیں حالات درج جو اس دوسری کے لیے نشست ذرا ہوئی in گزشتہ depth ہفتے اس کا pondering نصف اور اول ایک بہت غور اہم و فکر موضوع اور تدبر کی مشتمل ضرورت تھا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اساس اور جتنے القرآن اختلافات کس لیے تمہارے کہا اندر پیدا کیا ہوں یہ گے صرف تا ایک قیام مدح و ستائش قیامت کا ان سب کا کلمہ ہے فیصلہ یا بھی اس یہ کہ کتاب اس میں کا موجود کوئی معنوی ربط ہے اس سورہ وَهُوَ مبارکہ حَبْلُ کی اللَّهِ مضامین الْمَتِينُ میرے وَهُوَ نزدیک الذِّكْرُ یہ الْحَكِيمُ واقعتاً حکمت یہی قرآن تو کی ہے اساس وَهُوَ وزڈم الصِّرَاطُ آف قرآن الْمُسْتَقِيمُ یا فلسفہ سیدھا راستہ قرآنی اور کا کون سا یہی قرآن نقطۂ ہے آغاز ہے اس اعتبار حرکت سے میں کہتے ہو میں نے اهْدِنَا دو الصِّرَاطَ عنوان الْمُسْتَقِيمُ معین اور کیے قرآن تھے دیا یاد ہوا ہے ہے اس پر غور کہ نہیں اگر اس پر غور عجیب کیا تماشا جائے ہے کہ ہمارا قرآن کے اصل نماز کی ہر مخاطب رکعت کون میں ہے اهْدِنَا کچھ الصِّرَاطَ لوگ ہیں اصل الْمُسْتَقِيمُ مخاطب اور کچھ حضور ہیں جو فرمایا طبعاً وَهُوَ الصِّرَاطُ مخاطب ہو گئے الْمُسْتَقِيمُ صراط بات کہیں مستقیم یہ اسی سے قرآن ہی جا تو رہی ہے ہے لیکن وہ دوسروں الذِّكْرُ کے حق میں بھی الْحَكِيمُ یہ مفید قرآن ہی ہے تو ہے کسی بھی کلام وَهُوَ کو حَبْلُ سمجھنے کے اللَّهِ لیے ضروری الْمَتِينُ ہوتا ہے اور یہی کہ ہے اللہ معین کی ہو جائے مضبوط کہ اس رسی کلام کا مخاطب ہے کون آپ نے قاری صاحب دوسرے سے وہ آیات طبعاً سنی اس سورہ سے آل استفادہ عمران کی کریں یا اسی کو یوں کہا وَاعْتَصِمُوا جا بِحَبْلِ سکتا اللَّهِ ہے جَمِيعًا اگر وَلَا کوشچن تَفَرَّقُوا یہ پوز کیا جائے اللہ کی کہ رسی اس کو میں تو کوئی مضبوطی شک سے مل نہیں جل کہ کر تھامو سورہ فاتحہ اور ایک دعا تفرقے میں مبتلا لیکن نہ کس کی دعا تفرقہ ہوگا تو دعا کیا ایک ہوگا ایسے شخص تمہاری کی ہوا بھی اکھڑ ہوتی ہے جائے جو کسی آج آپ کو تکلیف میں معلوم ہے مبتلا دول ہے اور عرب اپنی اس اگر یہ تکلیف کے یکجا رفع ہو جائیں کرنے کے لیے کسی ایک کو دن کے پکار لیے رہا اسرائیل ہے قائم دعا کیا امریکہ ایسے نے شخص کی بھی امریکہ ہو کا سکتی باپ ہے اسے جسے قائم نہیں رکھ دنیاوی سکتا کسی نعمت کی اگر آرزو امت ہے عرب ہی جمع مال ہو جائے دولت عالم اسلام تو اولاد بڑی کوئی شے چیز اسے مطلوب جو ہے اس کے وسائل لیے ان کے کسی کو پاس پکار رہا ہے جو کسی سے اللہ تعالیٰ مدد نے ان کو کی نعمتیں درخواست کر عطا رہا فرمائی ہے یہ سورہ لیکن فاتحہ افتراق سورہ انتشار فاتحہ اختلاف اصل ایسے جتھے لوگوں بندی کی گروہ دعا ہے بندی جنہیں دھڑے قرآن
حکیم اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا، جن کے لیے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے، سلیم الفطرت، سلیم العقل، جن کی فطرت بھی اپنی اصل سلامتی پر برقرار ہے، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، نہ آلودہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر وہ صحیح تھامو اور طور تفرقے میں پر مت پڑو۔ تفکر، تدبر، حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی، ہوا حبل اللہ المتین، اس کی صلاحیتوں یہی سے قرآن ہے اللہ۔ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جو ہدایت، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بہت جامع معنی علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، آ چکے وہ تو ہوتے ہیں خود از کہتے ہیں خود گوہر اپنے غور و دریائے فکر، قرآن سے آزادہ نہ سوچو میں نے بچار، قرآن وہی مجید دو کے دریا سے باتیں، موتی فطرت نکال صحیحہ کر کی روشنی اپنے اشعار کے اپنے اندر سلیم میں نے کا چن دی ہے۔ فعل، تعقل، میرا کام اور کچھ نہیں تفکر، ہے،
اس کے نتیجے میں حکمت نظری یا ہدایت نظری تک تو ان کی رسائی ہو. یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں بہت زمین کر کے قدم قدم پر دو راہیں پھراہیں چوراہیں اور معاملہ اتنا پیچیدہ. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. عدم توازن ذرا سا عدم توازن ہو جائے، بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے، ذرا سی کجی ہو جائے رخ میں یک لہذا غافل گشتم و ستسالہ راہم، بالخصوص اجتماعیات انسانیہ اس کا شدید اندیشہ. ذرا سا عدم توازن پورے معاشرے سماج کو نظام کو اجتماعیت بالکل ہمیں کسی نئے دستور کی فساد نہیں، ہمارا تو دستور ہدایت 400 برس نظری پہلے ہو چکا. اور ہدایت یہ ہماری بدقسمتی اس کو میں نے ہدایت کو جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے، وہ God has given us a سلیم golden الفطرت لوگ opportunity ہدایت نظری to میں prove ایک our حد worth تک پہنچ as architects چکے. of اس a کے new بعد state. انہیں طلب ہوتی And ہے let it not be ہدایت said عمل. that we didn't یہی وجہ ہے prove کہ equal سورہ to the فاتحہ task. کا نصف آخر جو ہے میں معذرت کے ساتھ صراط المستقیم اہدنا کہ واقعہ الصراط، یہ ہے کہ ہم اس کے اللہ equal نے to the سیدھا task راستہ نہیں ہوئے. دکھا، سیدھے راستے کی قائد اعظم کا دیا یا ہوا سیدھے راستے پاکستان پر آج دنیا چلا. میں موجود نہیں. یہاں راستے کا لفظ اسی لیے اس کا ایک استعمال حصہ کیا اپنے اس پر نام چلا سے جاتا. دستبردار ہوگا، بہرحال بنگلہ اس دیش کے بن ضمن چکا میں ہے. آج میں پھر چند باتیں اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہی. انسان اگر وہ دو شرطیں پوری ہو رہی ہوں، سلامتی تباہ، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل، تو انسان پر سب سے پہلی حقیقت جو منکشف ہوتی ہے اس کے تین حصے ہیں. وہ حصے میں لیکن بعد یہ میں کہ اس نے بیان جب کروں گا. نام بدلا لیکن ہے، سب سے پہلی حقیقت یہ منکشف ہوتی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اپنے حواس ظاہری سے جس شے کا ادراک کیا دو یمن موجود حقیقت نہیں؟ بس یہی کچھ نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو اس کے تیار ہو؟ پردے میں کیا مستور دو جرمنی اصل دنیا میں موجود حقیقت نہیں؟ ہمارے حواس کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام کی چھوڑے؟ رسائی سے کیا دو ماورا کوریا نہیں ہے؟ دو پرے. ویتنام یہ نہیں؟ میں نے عرض کیا تو کیا تھا دو پاکستان نہیں ہو کنفیوشس کا ایک جملہ بہت ہو ہی سکتے تھے. عظیم ہے اس میں اعتبار یہ سے کہا کہ اس کرتا ہوں کہ حقیقت یہ کی گہرا بڑی عمدہ صدمہ ہے تعبیر کرتا علیحدگی، ہے. یہ گویا اور کہ بڑا حکمت کا صدمہ نقطہ ہے، اور اس سے کہیں آغاز. زیادہ There is بڑا nothing کہ more انہوں نے اپنا نام than بدل what دیا. cannot be اپنی seen identity and change there کر is دی. nothing انہوں نے more وہ نام certain اپنے ماتھے than سے what اتار کر cannot be خلیج بنگال کے heard. اندر وہ حقیقت ہے یہ جو ان بہت بڑی آنکھوں سے سزا ہے دیکھی جو نہیں ہمیں جا ملی ہے. سکتی. کیوں ملی ہے؟ اور اس کہ ہم نے وجہ سے 25 انکاروں برس سے تک نہیں سنی جا اس سکتی. جس کو ان کہا سے تھا کہ زیادہ وہ ہمارا آئین حقیقی ہے، اور یقینی اس کو اور آئین نہیں واقعی اور بنایا. حتمی حقیقت اور کوئی ہم نے دنیا یہی کے وہ سامنے بات ہے تھولیاں جس کو قرآن پساری. سورہ بقرہ کے ہم نے آغاز طرح میں طرح کے کہتا ہے نظاموں کو الذین آزمایا. یؤمنون لیکن اس بالغیب، قرآن کی جنہیں طرف اس رشتہ بھی حقیقت کا نہیں ادراک ہو جائے. اللہ اس کے تعالیٰ تین ڈھیل پہلوؤں دیتا میں ہے بعد میں لیکن عرض کروں سزا گا، بھی لیکن بہت مجھے آج سخت خیال آیا تھا کہ یہ ان جو بطش لوگ ربک یہ لشدید، انسانیت کا یوں وہ ہم پر سمجھیے کہ گوڑا لب برسا ہے. لباب تاریخ یا انسانی گلے کی عظیم سبب ترین شکستوں انسانیت میں کا سے ایک اثر شکست حاصل ہے ہے. کہ جو آج سے ہمارے 70 ماتھے سال پر قبل کلنک کی کے جو ٹیکے میری کی طرح تحریر موجود ہے ہے. اسلام کی اللہ کرے کہ ثانیہ کرنے آئندہ کا یہ سلطان تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. جس میں میں نے لیکن میں قرآن عرض کر اکیڈمی دیتا ہوں کا آپ سے تصور جو ہمارے پیش کیا لچھن ہیں، اور جو اس کے ہمارا سامنے طرز کرنے عمل کا ہے، اصل جو کام ہمارے کیا لیل و اس نہار عنوان ہے، سے جو جو چیز ہمارا لکھی تھی میں اس انداز کے ہے، چند جملے اللہ آپ کے کو سنا دین کا رہا ہوں. استہزاء اور تمسخر، پیش جس نظر طرح اللہ علمی کے ساتھ تحریک کے مذاق ہم لیے کر رہے سب ہیں، سے پہلے ایسے اس کا ذہین اور شاید اس سے بھی باصلاحیت کہیں زیادہ نوجوانوں برا کو نتیجہ تلاش نہیں ہے. کرنا جن اللہ میں مجھے علم اور کی ایک آپ کو اور شدید عرض پیاس مقدس فطری طور پر پاکستان کو اس موجود ہو، انجام سے بچائے. جن کے قلوب لیکن مضطرب اس اور کے لیے روحیں کام بے چین کرنا ہوں، ہوگا. جن کو خود اپنے صرف اندر یہ کہنے سے احساس بات نہیں موجود بنے گی. نظر آئے کہ کمر اصل کسی ہوگی. حقیقت حواس کی سرحدوں ہمت سے جو ہے بہت پھر پرے انسان واقع کو ہے، اور جن میں اثر حقیقت کی نو، تلاش نئی تعمیر، اور دریافت کا داعیہ ایک اتنا عزم، شدید ہو جائے ایک ہاتھ میں کہ وہ اس قرآن کے اور لیے ایک میں زندگی تلوار وقف لے کر کرنے کو تیار یہ ہو امت پھر اور دوبارہ میدان آرام میں و آئے. آسائش کے حصول اور بہرحال خوشنما عرض یہ کرنا مستقبل تھا. کیریئرز کی اقبال تعمیر سے کہتا ہے یکسر بے نیاز ہیں. یکائینی یہ بے چین مسلمان روح زندہ ہیں جنہیں محسوس ہو پیکرے ملت کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے زندہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت کچھ ماں اور. ہما میں نے خاک و مشرق دل بعید کے ایک آگاہوش حکیم اور دانا انسان کا جملہ آپ کو سنایا. مغرب بعید کہہ لیجئے، اس کا ایک مفکر بریڈلے، اس کی ایک عظیم تصنیف اس کا نام ہی اپیرنس اینڈ ریئلٹی، جو کچھ نظر آ رہا اور جو اصل حقیقت ہے جو مستور ہے اس کے پردے ان کے مابین بڑا فرق ہے. ہزار ان کے مابین بڑا فصل ہے. وہ یہ نوجوان میں نے اس لیے دہرایا ہے کہ اصل میں اب سلسلہ درس تدریس جو اثر نو شروع ہو رہا ہے آغاز قرآن سے، تو اس کا جو اصل ہدف ہے، جو مقصود ہے، جو اس میں ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 وہ بار بار ذہنوں کے سامنے آتا ہے. اب ایسے نوجوان بظاہر محسوس ہوتا ہے کہاں چنانچہ یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں چند صفحات کے بعد میں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل موجودہ علم دور میں کبھی جبکہ سیر نہ مادیت ہو اور دنیا سکیں پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے، اس کے اور اس کو عجائب فی کبھی الواقع ختم طلب نہیں ہوں معاش گے. کا مسئلہ یہ اتنا ہیرو کی کٹھن وہ ہو گیا کان نہیں ہے کہ کہ جو اکثر کبھی لوگوں خالی کو ہو اپنی جائے ساری کہ سارے صلاحیتیں اور ہیرے توانائیاں اسی کے حل پر اب مزید مرکوز ہیرے کرنی نہیں ہیں، پڑتی نہیں. ہیں. پھر علم اور معاشرے کا حکمت کے رجحان ہیرے یہ ہو گیا ہے کہ جو اور ذرا اس سطح ہدایت سے اور بلند حکمت ہوتا کے ہے موتی اس میں اس سے پر اب معیار آباد تک زندگی کو نکلتے بلند ہیں. تر کرنے کی ضرورت دھن صرف سوار کھودنے کی ہے. اس میں نے وہ قسم لفظ کے استعمال کیا نوجوانوں تھا. کا ملنا آج کا بظاہر قرآن محال، کھودنا لیکن ہوگا. یہ جملے ذرا آپ غور سے آج کی سنیے. ہدایت اس لیکن قرآن سے حقیقت یہ ہے کہ نکالنی ہوگی.
دنیا سعید روحوں سے قرآن کبھی جب خالی نازل نہیں ہوا ہوئی. on اسی the بات surface
اور اگر کچھ مخلص اور صاحب عظمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اپنا لایا عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لیے زندگی وقف لوگ تدبر اسے کہا کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر متاثری کریں. اور واقعہ یہ ہے کہ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنا کچھ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے معاملہ ویسا کچھ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے اصل منزل رہنی چاہیے، منزل دھندلالی نہیں چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. اسی کا نام صبر ہے. فصبر لحکم ربک. بہرحال یہ کام جو بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا اصل مخاطب وہ اولو الالباب. سورہ فاتحہ جن کے احساسات کی ترجمانی ہے یہ اولو الالباب جو سلیم الفطرت سلیم العقل ہدایت کے راستے پر حافظ آ چکے اور بقیہ وہ ہے در حقیقت کہ جن کے احساسات جن کے دعا کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کی. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے میں نے ایک بات کہی کہ حکمت کا جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے کہ اصل حقیقت حواس اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ انسان محسوس کرے کہ جو بھی حسن اور جمال اور کمال کے جو بھی مظہر ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں ہر اعتبار یہ سب اصل میں مظہر ہے کسی اور حسن کوئی اور ہے حسین اور جمیل ہستی. لیکن یہ کتاب وہ ہے امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے. سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش. دوسرا حصہ میری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں بڑے لمبے چوڑے سلسلے ہیں. سورج کی طباقت کو بھی دخل ہے، ہواؤں کے چلنے کو بھی اس میں دخل ہے، پانی اس کی ایک بہت بڑی سورس ہے. یہ تمام مذاہب یہ در حقیقت کسی کی ربوبیت مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے. جو مسلمانوں کا مجمع ظاہر دنیا میں نظر آتا ہے انسان کو بھی ماں کی مامتا ہے، باپ کی شفقت ہے، بھائی بہنوں کی آپس کی اخوت ہے، محبت ہے، جو بھی یا جذبہ رحم ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کے اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے. یہ تمام بھی در حقیقت کسی کی رحمت کے مظہر. کوئی اور ہے رحمت کامل. میں یہاں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے پہلی بات کے لیے میں نے قرآن حکیم کے الفاظ مستعار کیے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ اسے جو چاہو کہہ کر پکارو ایما تدعو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. کل حسن کا منبع اور سرچشمہ ایک ذات جو چاہو کہہ کر پکارو. Call the rose by any name it will smell as sweet. اسے اللہ کہہ لو رحمان کہہ لو لیکن یہ جان لو کل حسن اسی کل کمال اسی جمال کا برقع حقیقی وہی. یہ سب اس سے بوروڈ ہے اسی کے مستعار جو بھی ہمیں جلال جمال اور کمال کے مظہر نظر آتا. اسی طرح ربوبیت جدھر جدھر سے پرورش کا سامان آ رہا ہے جہاں جہاں سے ضروریات پوری ہو رہے ہیں یہ سب بھی ایک رب ہے جس کی ربوبیت کے سلسلے ہیں جو پھیلے ہوئے. اس لیے کہ پورا یہ سلسلہ اسباب ایک مسبب کے قبضہ قدرت. تیسرے رحمت اور رحمت جتنی بھی کچھ دنیا میں اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ دنیا میں کل رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کا مظہر ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ کل خلق میں تقسیم کیا. یہ چاہے حیوانات کے اندر مامتا ہے بہرحال ان کے اندر یہ ماں کی مامتا ہے وہ موجود ہے. وہ نہ ہو کیسے ان کے بچے پلے اور پرورش پائیں. چاہے انسانوں یہ محبت اخوت جس جو بھی مظہر ہے در حقیقت یہ اصل میں اس کی سوچ اس کا سرچشمہ وہی ایک ذات. یہ ایک ذات ایک ہستی. اب اسے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو نام آپ چاہیں گے یہ پہلا حصہ ہے حکمت کا. حکمت کا اور فطرت کا. فطرت کی صحت کا میں نے عرض کیا تھا. دوسرا مظہر کیا کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی. انسان بائی ہز ویری نیچر جانتا ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی، خیر خیر ہے شر شر، بھلائی بھلائی ہے برائی برائی. اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ لمبی فہرست مرتب کر کے اس کو دے دی جائے. یہ فطرت انسانی میں الہامی طور پر علم اور پہچان موجود ہے. اب اس سے عقل کے سامنے سوال آتا ہے کہ عقل کا
تقاضا یہ ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو، جو سے جو، گندم از گندم بے روئے، خیر سے خیر وجود میں آنا چاہیے، شر سے شر وجود میں آنا چاہیے، خیر کا بدلہ خیر ہونا چاہیے، شر کا بدلہ شر ہونا چاہیے، اس عالم میں وہ صورت ہے، لہذا کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے، یہ عقل، یہاں وہ فطرت کی بنیاد کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا شعور، اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ بھرپور انسان کو مل جائے۔ تیسرا حصہ اسی نظری جو ہدایت ہے، جہاں تک کہ اولو الالباب خود پہنچ جائے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہی ہستی ہے، اصل حقیقت تو وہی ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، تو پھر اسی کی پرستش، اسی کی پوجا، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی۔ یہ سارا لفظ عبادت کا اصل مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ صرف اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ ایاک نعبد، یہ میں نے اصل میں اس حکمت نظری جو 3.5 آیات جو نصف اول ہے سورہ فاتحہ کا جو کور کر رہا اس حکمت نظری، اور جس کو کہ کچھ لوگ خود کہہ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی فطرت کی ترجمانی، میں نے اس کا جو منطقی ربط ہے وہ آپ کے سامنے بیان۔ گزشتہ ہفتے سے آخری ہمارا جو حصہ تھا دوسری نشست میں، الحمدللہ، صرف ان 2 الفاظ پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی، اور آج یہ الحمدللہ جس پر ہم نے کل پچھلی درس میں خاصا وقت صرف کیا، اس سے نوٹ کر لیجئے کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان بھی میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں، الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے مکمل، جملہ اسمیہ خبریہ، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کا مکمل جملہ ہوگا، اس سے فل اسٹیٹ۔ انگریزی میں انالیسس جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرنسپل کلوز ہے۔ اب یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہے چار، اللہ فرماتے اس پر میں نے عرض کیا الحمدللہ رب العالمین، مخرج منہا یا رسول اللہ، للہ اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس اللہ یہ لکھا ہوا ایگزٹ ہے، یہ کل تعریف، کل ثنا، کل حمد، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں رب العالمین، یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ یہ 4 سبارڈینیٹ کلوزز سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹیو کلوزز، اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت، اس کی نعت، اس کے صفات کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، وہ فتنہ کیا ہوگا کہ اصل جان کو اس کی الحمدللہ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمے کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچاننا۔ یہ ترمذی کی 2 روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل جو عملی نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا من اللہ حجاب حتی تطلع عینیہ۔ دوسری روایت ہے عن رجل من بنی سلیم، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ نہیں، تو حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض۔ ان میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں، تسبیح، تحمید، لیکن تیسری چیز مختلف ہے دونوں حدیثوں میں، ایک میں ہے تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اور ایک میں ہے تکبیر۔ دیکھیں یہ 4 ہیں، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ، تحلیل لا الہ عاد اور سمود، یہ در حقیقت یہ سمجھئے کہ معرفت کے خزانے، لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ الفاظ ہیں، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ کیا مفہوم ہے؟ کون سی میزان؟ یہ میزان معرفت، عقلی طور پر اس کو یوں سمجھئے کہ دین کی اساس اور جڑ ہے ایمان، ہر شخص جانتا ہے ایمان کی جان ہے، ایمان باللہ، اس کی اساس اللہ درمیان میں ہوتا ہے، اور لکھا ہوا نہیں ہوتا، کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت، ایک ہی تصویر کے 2 حالات۔ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ایک تسبیح و تنزیہ، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ، مبرہ، یہ ہے منفی۔
کوئی وَهُوَ نقص الذِّكْرُ نہیں، کوئی عیب الْحَكِيمُ، نہیں، کوئی ضعف نہیں، یہی تو ہے ہر عیب، وَهُوَ ہر الصِّرَاطُ نقص، ہر الْمُسْتَقِيمُ، ضعف، ہر سیدھا راستہ احتیاج کون سا؟ یہی سے قرآن بالا، ارفع، ہر رکعت منزہ، میں کہتے ہو اہدنا الصراط یہ المستقیم، اور تسبیح ہے قرآن سبحان دیا اللہ ہوا کے ہے، اس پر معنی غور ہے، نہیں کرتے، لیکن یہ عجیب منفی تماشا ہے ہے، ہمارا۔ اسی لیے نصف نماز المیزان کی تو ہر کہہ رکعت دیا میں ہے، اہدنا لیکن الصراط وہ المستقیم، جس سے میزان پر اور ہو حضور جائے، فرمایا اور وَهُوَ ایک حدیث الصراط میں تو یہ آیا ہے المستقیم، کہ صراط الحمدللہ المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، یہ تو الذکر تبدأ ما الحکیم یہ بین قرآن ہی السماء تو ہے، والارض، آسمان وَهُوَ اور زمین حبل کے اللہ مابین المتین، کل فضا اور کو یہی پر ہے کر اللہ دینے کی والا مضبوط کلمہ رسی۔ ہے، یہ اسی کا در آپ نے قاری حقیقت صاحب سے مثبت وہ ہے۔ آیات سنی سورہ آل کل عمران کی، صفات وَاعْتَصِمُوا جمال بِحَبْلِ و اللَّهِ کمال جَمِيعًا وَلَا کا تَفَرَّقُوا، مرقع کامل اللہ کی رسی کو مضبوطی ہر سے مل جل خیر، کر ہر تھامو خوبی، ہر اور کمال تفرقے میں مبتلا اس نہ میں ہو، تفرقہ بتمام و ہوگا تو کمال کیا موجود ہوگا؟ ہے۔ تمہاری یہ ہے ہوا اکھڑ الحمد جائے گی۔ تو آج آپ کو التسبیح معلوم ہے نصف دول عرب المیزان، اگر یہ معرفت یکجا خداوندی ہو کا جائیں نصف ایک دن کے تسبیح لیے اسرائیل اور قائم اس کی نہیں رہ سکتا، تکمیل، امریکہ نے امریکہ کا والحمدللہ باپ اسے قائم نہیں تبلغہ، رکھ سکتا۔ اس کے سوا اگر اللہ امت کے بارے عرب میں ہی جمع ہو جائے عالم تمام اسلام کی بڑی صفات شے، کمال اس میں جو بتمام و وسائل کمال ان کے موجود پاس ہے، ہے، قدرت جو ہے، اللہ وہ تعالیٰ اعلیٰ نے ان کل کو شیء نعمتیں قدیر عطا ہے، فرمائی، علم ہے تو لیکن بکل شیء افتراق، علیم ہے، انتشار، حیات اختلاف، ہے تو وہ جتھے الحی، بندی، گروہ بندی، اس کی دھڑے حیات بندی، بھی وہ ہے جو ہر اس ذوق نے سے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں نہ پیوست اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند اس لیے کہ نہ اسے فَتَذْهَبَ کھانے کی رِيحُكُمْ، ضرورت ہے، نہ اسے اگر پینے تم کی اختلاف ضرورت ہے، کرو کوئی گے ہوائی تو چیز تمہاری ضروری ہے، ہوا اسے اکھڑ لاحق جائے نہیں گی، ہے، آج بعض وہ ہوا بعض اکھڑ ثم بعض ارادہ ہے تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا فعال بِحَبْلِ لما اللَّهِ جَمِيعًا کا وَلَا ارادہ ایسا تَفَرَّقُوا، کامل ہے، اللہ جو کی رسی چاہے کو مضبوطی کے جس ساتھ بھی مل جل کر صفت تھامو کمال اور کا آپ تفرقے میں تصور مت کریں گے وہ اس کی ذات میں حضور فرما رہے ہیں وہ بتمام اللہ کی رسی اسے کون آپ سی ہے؟ هو حبل اومنیشین، اللہ اومنیپوٹنٹ، المتین، اومنی یہی قرآن ہے یہ اللہ الفاظ کی مضبوط رسی۔ آپ کو ہر جگہ پر یہی علامہ تصورات اقبال ملیں نے گے، کیا اس خوب کے کہا سوا ہے، آپ اور کیا علامہ جانیں گے اقبال نے اللہ قرآن اور اس حدیث کی کے ذات حقائق کو جس ہمارے طریقے سے احساس اشعار سے، کا جامع ادراک سے پہنایا ہے، ماورا وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتہ، حضرت مجدد میں نے الفسانی قرآن رحمۃ مجید اللہ کے علیہ دریا سے موتی وہ اپنے نکال کر مکتوبات میں یہ اپنے الفاظ اشعار کے بکثرت اندر استعمال میں نے چن لیے، ذات باری تعالی میرا ورا کام اور کچھ والورا نہیں ہے، ثم ورا موتی والورا کوئی ثم بھی ورا غواص اس پیدا کو تو نہیں سمجھ کرتا، لو دریا کی کہ وہ گہرائی سے تمہارے نکالتا تھا۔ فہم کی بات یہ اور ہے، میری تمہارے حکمت نہیں ہے تصور جو کی میرے بات اشعار اور ہے، میں ہے، تمہارے یہ تخیل میں کی نے بات قرآن اور ہے، مجید کے تمہارے دریا میں وہم غوطہ سے بھی زنی کر ماورا کے ہے۔ اس سے البتہ یہ یہ موتی کہ اس کو نکالا۔ جانو گے تو گوہر کیا دریائے التسبیح قرآن نصف سفتہ۔ المیزان والحمدللہ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں، اب اس میں نوٹ کیجئے یکاینی مسلمان زندہ اس میں گویا کہ پے کرے کل ملت حمد، جیسا کہ میں قرآن پچھلی زندہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور مسلمان حمد کی جمع ہے زندگی کم تو سے کم ایک دو آئین چیز، کے بدولت شکر ہے، اور یہ ثنا، آئین قرآن تینوں الفاظ عربی جو کے کہا ہیں۔ ہم تھا اردو کبھی میں قائد اعظم ثنا مرحوم کے نے، مفہوم ادا جب کرنے پوچھا کے لیے گیا تھا لفظ کہ آپ کے تعریف پاکستان کا استعمال، دستور اگر کیا اردو ہوگا، کے انداز میں بیان کیا کریں گے فرمایا تو تھا، حمد یاد کے کیجئے معنی ہے کہ شکر ہمیں کسی اور نئے تعریف۔ دستور کی ضرورت نہیں، تمام ہمارا تعریف دستور سے 1400 اور برس پہلے کل طے ہو شکر چکا ہے۔ سزاوار یہ ہے ہماری اللہ، بدقسمتی اللہ ہی حقیقتاً جو کچھ مستحق کہا بھی تھا ہے، قائد اعظم نے، لام God استحقاق، has given اور us a وہی golden فی الواقع opportunity مالک بھی ہے، اس لیے کہ to جو prove صفات our ہیں worth جو اسے as architects of قابل a new حمد state بناتی ہیں وہ and اس کی let اپنی it not be ملکیت said ہے، that لہذا we لام didn't prove تبلیغ equal کہیں یا to the لام task۔ استحقاق ہے، میں معذرت در کے ساتھ حقیقت اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی واقعہ یہ مرتبہ ہے کہ ہم اصل جو اس اس کے کا equal to the نیوکلیس ہے وہ task شکر ثابت نہیں ہے، ہوئے۔ البتہ حمد میں اور قائد شکر میں اعظم کا فرق دیا ہے۔ ہوا پاکستان شکر آج دنیا میں انسان موجود کرتا نہیں ہے کسی کے اس کا ایسے ایک حصہ احسان اور اپنے انعام نام سے پر دستبردار کہ ہو جس کر سے بنگلہ اس دیش کی بن کوئی چکا ہے۔ ضرورت پوری ہوئی، جس سے اس نے اسے اپنی کوئی تاریخ فائدہ کو خیر بات کہہ میری دیا، کوئی ضرورت تھی آپ نے حالانکہ پوری کر مسلم دی، میں لیگ کی شکر جنم کروں بھومی گا، شکریہ ڈھاکہ ادا کروں گا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مجھے کوئی مسلم تکلیف لیگ نے لاحق جنم تھی، لیا، آپ نے اس کو رفع کی اور کیا، اگر میں آپ کا وہ شکر ادا صرف کروں ہم سے گا۔ اور علیحدہ تعریف ہوتا یا ثنا یا گہرا صدمہ تمام ہوتا، محاسن پر ہوگی، جو لیکن بھی یہ کہ حسن اس ہے نے جب نام پھول کا بدلا حسن ہے، در ہم حقیقت اس کی اس نے تعریف اپنے کریں گے، تاریخ سے اپنے کیا پس عمدہ منظر سے پھول ہے۔ استعفیٰ دیا۔ البتہ یہ یہ کہ ہمارا یہ جو دو دوہرا چیزوں کو ہمارے میں نے لیے علیحدہ سب کی علیحدہ بات ہے۔ کیا ہے، کیا یہ دو جتنا یمن آدمی موجود نہیں ہے؟ ان کانشسنس میں اور سے کوئی شعور ایک بھی کی اپنا نچلی نام سطح چھوڑنا پر تو تیار ہوگا، یہ ہو۔ دونوں چیزیں کیا علیحدہ دو رہیں جرمنی دنیا میں جیسے موجود جیسے نہیں ہے؟ شعور کی سطح بلند کوئی ہوتی ایک ہے بھی ان دونوں میں سے چیزیں اپنا ایک نام ہو چھوڑے جاتی گا؟ ہیں۔ اس لیے کیا کہ دو انسان کوریا کے نہیں ہے؟ دو اصل میں ویتنام نہیں ہے؟ احساس کے تو کیا لطیف دو ہونے کی پاکستان بات نہیں ہے، ہو سکتے؟ پھول کو دیکھ کر بھی
کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی اور دوہرا صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا. یہ تو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے میں پیاسا تھا مجھے پانی مل گیا جس نے پانی پلایا انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال محسوس ہوا کہ پیاس یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. بڑا کورس احساس ہے کہ ہم نے 25 برس تک اس قائم کسی جس کو بھوکے کہا تھا پیاسے کہ وہ ہمارا آئین حیوان ہے کے سامنے جو ہے اس کو آئین نہیں بنایا. کھانے کے لیے کچھ چارہ ہم نے دنیا کے سامنے کھولیا پساری. ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا ضرورت پوری کر کے لیکن سر اس قرآن کی طرف رشتہ بھی نہیں. اس کے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت. انسان تو یہ کہ حسن کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اس سے بھی مجھے بہت کچھ ہم پر کوڑا برسا ہے. اگر اس کا ادراک و شعور ہے تو در حقیقت انسان کہ جو ہمارے ماتھے پر قلم کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچھن ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہیں جو ہمارا انداز ہے اللہ کے دین کا استہزاء اور تنصر جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا کہ پھولوں سے بھری اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا
مادی صرف کہنے سے بات نہیں ہوا لیکن کچھ روح کو تو قبر حاصل کسری ہوا، ہوگی، کچھ اس کے احساسات ہمت جو نتیجہ ہے کو پھر تو حاصل انسان ہوا۔ کو I اثر gazed نو and ایک نئی gazed but تعمیر، little thought what ایک wealth آدمی the scene to ایک me ہاتھ had میں brought قرآن اور ایک میں for تلوار us لے کر when on my یہ couch امت پھر دوبارہ میدان میں when on my couch I lie in عرض یہ waking کرنا تھا، comprehensive mood اقبال they کہتا ہے flash upon that inward eye which is the مسلمان bliss of زندہ solitude پے کرے and then my ملت heart سے with pleasure قرآن fills زندہ and dances with the daffodils۔ ماں ہما ایک خاک ایسی و دل دولت مجھے آگاہ حاصل ہوئی تھی، بسا اوقات میں احتسام غمزدہ ہوتا ہوں، کہ مغموم ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، پڑا ہوتا ہوں اپنی چارپائی پر کہ اچانک وہی منظر جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میرا جو اداسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، میرا دل جو ہے جیسے وہ ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں، میرا دل بھی لہرانے لگتا ہے، اور وہ ساری جو دولت ہے وہ در حقیقت مجھے جو ملی تھی اس وقت مجھے شوق تو یہاں آ کر شکر اور ثنا جمع الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو حکمت اور شکر کا میں نے تعلق بیان کیا ہے اسی کی مثال ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے لیے نص قطعی کہ ان دونوں کے مابین کیسا گہرا ربط ہے لازم و ملزوم کا۔ حضرت لقمان کی شخصیت وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ پہچان لیا جائے کہ شکر کل کا کل سزاوار ہے اللہ کی، ہم کل کی کل سزاوار ہے اللہ، ثنا اور تعریف کل کی کل سزاوار ہے اللہ۔ ایک بات اور کر دیجئے پھر ہم آگے چلیں گے، اسی شکر کا ایک اور یہ بھی فطرت انسانی ہی کا ایک بہت اہم گوشہ، فطرت کی صحت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی، جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی پہلا رد عمل فطرت سلیمہ کا یہ ہوگا کہ دوسرا رد عمل کوئی بدلا، کچھ اس کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو، کوئی خدمت اس کی بھی کبھی بجا لاؤ، یہ بھی فطرت کی صحت کی علامت ہے، یہ جذبہ شکر کا ایک منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا ہے سورہ رحمان میں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان؟ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ کے ساتھ بھلائی کی۔ اب دیکھیے ایک تو وہ منعم ہے اور وہ محسن ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے، والدین نے آپ کو پالا پوسا، ان کے بڑھاپے میں آپ ان کی خدمت جاتا ہے، اس درجے میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا کسی نہ کسی درجے میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کما ربیانی صغیرہ، لیکن اگرچہ ایک عام حد ہے اس کی کہ جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی، عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ بھی کو ہدیہ پیش کی، تحفہ آیا ہے، آپ بھی کو تحفہ دیا، کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے، مجھے جو لینا تھا میں لے، لیکن وہ منعم حقیقی جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے تمدن کی آپ کیا خدمت کریں، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے احسانات لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق، اس کو یوں سمجھئے اس سے بھی پہلے درجے سے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا ہے، سورج کی تمادت سے فصلیں پکتی ہیں، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں سوائے اس کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے، سب مانتے ہیں کہ اجماع ہے، سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش، اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے 300 انسان بھی مرتبہ مجھے نہیں ملی کا بدلہ پیش 301 بھی مرتبہ جب پڑھا صحیح روشنی ملی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں تک بدلہ دیا جا سکتا اور یہی بات ہے جو مولانا روم نے بڑی پیاری ہدایت میں بیان کی ہے کہ حضرت جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے میں تیرے پاؤں ہوں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہے۔ کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی، کوئی بڑا چودھری، کوئی شیخ قبیلہ، جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے، پاؤں دھو دیے، سر میں مالش کر دی، جوئیں نکال
ڈال دی، کوئی اور خدمت بجا لائے. تو اللہ اگر تو میرے سامنے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں، وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا. یہ کیا کفر بک رہے ہیں؟ اللہ کے پاؤں دھو گے اور اللہ کے سر سے جوئے نکالو، کیا کفر بک رہے ہیں؟ تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی. تجھے ہم نے بھیجا تھا تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے، نہ کہ ہم سے توڑ دیں، ہم سے کاٹ دیں، ہم سے جدا کر دیں. وہ اپنے فکر اپنی سوچ کے مطابق، اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی، اس سے زیادہ تو اس کی سوچ کا کوئی اور پیغام ہے. بہرحال اس وقت مجھے واضح کرنا تھا کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا مطلب ہے. کوئی بدلہ، کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے، ہستی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے، ہم کو بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات و انعامات کا، تو اس کے سامنے سری جھکا دیں، سجدہ ہی کریں، کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائیں، کچھ اس کے ہم کے ترانے گائیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہم بھی کے ترانے ہیں نا. زبور ہے کیا؟ ہم کے ترانوں پر مشتمل کتاب، اور جس کیف کے ساتھ وہ ہم کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا علاپہ کرتے تھے قرآن مجید میں، کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ وجہ میں آتے تھے، پرندے بھی اور پہاڑ قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے ہم کے وہ ترانے جو ہے نکل رہے ہیں. اب آخری بات الحمدللہ کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ ہر نوع کے شرک کی جڑ کاٹ دینے والا کلمہ. جب کل تعریف اسی کی ہے، کل حمد اسی کی ہے، تمام حسن کا منبع سرچشمہ وہی ہے، کل ربوبیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے، تمام رحمت جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے. تو کسی اور کو کاہے کو پوجنا، کسی اور کے لیے مراسم عبودیت کاہے کی، سورج کے سامنے کاہے کو سر جھکانا؟ وہ تو خود اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے. بھگت کبیر کا یہ دوہا، میرے اندر میرا تو کچھ ہے اے رب، جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا. تو سورج میں اس کا اپنا کچھ ہے، اس کی تمازت ذاتی ہے. پانی میں جو تاثیر ہے وہ اس کی رکھی، ماں میں جو مامتا ہے وہ اس نے دی، باپ میں شفقت ہے اس کی عطا کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس نے جس کا حق معین کر دیا، ماں کی خدمت بھی کرو، باپ کی خدمت بھی کرو، وہ سب ہے. انشکر لی ولے والدے، شکر ادا کرو میرا اور اپنا. لیکن یہ ہے کہ اصل شکر اللہ، یہی وہ تعلق ہے، یعنی شکر اور شرک. دیکھیے حروف اصلی ایک یہ شین رے کاف، شین را کاف، شرک، شین کاف را شکر، ان دونوں میں کس قدر گہرا ربط ہے. اسی لیے وہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حکمت کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کا شکر، اور شکر کا لازمی نتیجہ شرک کا خاتمہ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اذان له آخرہ. ہمارے آج کے درس کی نشست کا بھی نصف جو ہے وہ ثابت اعادے پر صرف ہو گیا ہے. بہرحال ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت صرف ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں کہ ہم آگے چل رہے ہیں. ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی کہ الحمدللہ پرنسپل کلاس رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی کے تابع. پھر اس الحمدللہ کا رشتہ جوڑتا ہے ایاک نعبد. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہی شکر ہے در حقیقت جو جذبہ عبادت کی صورت اختیار. اس کے درمیان جو منطقی اور عقلی ربط ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. اب آئیے الحمدللہ رب العالمین. پہلا وصف اللہ، وہ رب ہے تمام جہانوں کا. لفظ رب کے بارے میں بھی میں نے سورۃ الناس کے ضمن میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا